السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انوار صدیقی صاحب کی کتاب ان کا جاری ہے اور آج ہم آپ کو اس کی دوسری قسط سنائیں گے۔ تو لیجیے شروع کرتے ہیں۔ پچھلی قسط میں آپ نے جیسے دیکھا تھا کہ جمیل صاحب جو ہیں وہ انکا کے جال میں گھٹنے گھٹنے پھنس چکے ہیں، اور اسی چکر میں انہوں نے نرگس اصفہانی، جس کو وہ پسند کر رہے ہیں، اس کے منگیتر کا باغ میں قتل بھی کر دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت بے چین رہے اور گھر آئے، اور اب صبح وہ اٹھے ہیں تو اخبار میں بھی یہ خبر بھی آ چکی ہے۔ تو کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ باہر کون ہو سکتا ہے؟ میرے دل کی دھڑکنوں سے ایک سوال ابھرا۔ آنے والے حالات کے تصور نے ہی میرے اعصاب کو جھنجھوڑ کر شل کر دیا تھا، اور ان کا وہ ابھی تک کسی معصوم اور شیرخوار بچی کی طرح جسے پیٹ بھر دودھ مل گیا ہو محو خواب تھی۔ غصے کی کیفیت میں مجھے یہی سوجھی کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کو نوچنا شروع کر دیا، لیکن یہ حرکت بھی سود مند ثابت نہ ہوئی۔ ان کا پر مطلق کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بدستور اپنے حلق سے مدھم مدھم خراٹوں کی آواز نشر کر رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ فلیٹ سے باہر جانے کا ایک ہی دروازہ تھا جس پر کوئی موجود تھا۔ اگر باہر جانے کا کوئی دوسرا راستہ ہوتا تو میں یقیناً فرار کے بارے میں سوچتا، مگر اب بچاؤ کی کوئی صورت نہ تھی۔ دروازے پر دوسری بار دستک ہوئی تو میں نے خود کو سنبھالا، جی کڑا کر کے آگے بڑھا اور چٹکنی کھول دی۔ مجھے یقین تھا کہ فلیٹ کے باہر پولیس والے ہتھکڑیاں لیے موجود ہوں گے، لیکن میرا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک برقع پوش خاتون جھپٹ کر اندر داخل ہوئی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، جمیل صاحب دروازہ بند کر دیجیے۔ آنے والی خاتون کا چہرہ چونکہ نقاب میں تھا اس لیے میں اسے شناخت نہ کر سکا۔ کچھ سوچ کر میں نے دروازے کی چٹکنی لگا دی اور پلٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نرگس اصفہانی کا چہرہ سیاہ برقع سے یوں جھانک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند سیاہ گھٹاؤں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نرگس کو اپنے فلیٹ میں دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہوئی تھی اور گھبراہٹ بھی۔ میں ابھی تک یہ نہ سمجھ سکا کہ وہ میرے پاس کس مقصد سے آئی ہے اور اسے میری رہائش کا پتہ کیوں کر ہوا۔ نرگس سے میری باقاعدہ بات چیت آج تک نہیں ہوئی تھی، صرف نظروں سے سلام و پیام کا سلسلہ جاری تھا۔ ہاں، مجھے یہ یقین تھا کہ میں نے اسے اپنے دل کی دھڑکنوں کی ترسیل نظروں ہی نظروں میں کر دی ہے، اور میں نے اس کے مثبت رد عمل کے متعلق بھی محسوس کیا تھا، لیکن نرگس نے اتنا کچھ محسوس کر لیا ہے یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری کیفیت اس وقت عجیب تھی۔ وہ نرگس میرے سامنے تھی جس کے لیے میں اپنی زندگی قربان کر سکتا تھا، اور جو میرے لیے شجر ممنوع کی حیثیت رکھتی تھی، مگر وہ کیسے آ گئی؟ میں ان سوالات پر غور کر ہی رہا تھا کہ نرگس نے چہرے سے نقاب ہٹایا اور اپنی تجسس بھری نظریں میرے چہرے پر جماتے ہوئے بولی، جمیل صاحب، خدا کے لیے آپ اس شہر کو چھوڑ کر جتنی جلدی ممکن ہو سکے کسی دوسری جگہ چلے جائیں۔ کیوں؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ پولیس، نرگس تھوک نگلتے ہوئے بولی، اگر پولیس کو پتہ چل گیا کہ کل آپ بھی پارک میں موجود تھے تو؟ لیکن میں جانتی ہوں کہ جمشید پرسرار حالات کا شکار ہوا ہے، لیکن پولیس مفت میں آپ کو ضرور الجھانے کی کوشش کرے گی۔ اگر آپ کچھ دنوں کے لیے ہٹ جائیں یہاں سے، یقین کیجئے حالات سازگار ہوتے ہی میں آپ کو مطلع کر دوں گی۔ میں انتہائی نازک حالات میں آپ کے پاس آئی ہوں، لہٰذا اس وقت ہمیں رسمی تکلفات کی بجائے کھل کر بات کرنی چاہیے۔ مجھے آپ کے متعلق سب معلوم ہے، میں نے سب کچھ محسوس کیا ہے، اور انہی احساسات کی وجہ سے میں اتنا خطرہ مول لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، نرگس نے بڑی اپنائیت سے کہا۔ نرگس، میں اس کی اچانک آمد سے حواس باختہ ہو گیا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی آمد پر کیا جملے ادا کروں۔ اس وقت میرا ذہن متضاد کیفیات کا حامل تھا۔ میں نے فلمی ہیرو سے انداز میں کہا، اگر پھانسی کا پھندا میرا مقدر بن چکا ہے تو پھر اس شہر سے دور چلے جانے سے بھی کچھ نہ ہوگا۔ جمیل صاحب، نرگس نے جذباتی لہجے میں جواب دیا، آپ مجھے دور کا کوئی فرد نہ سمجھیے۔ یقین کیجئے جب تک میں زندہ ہوں آپ پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ آپ اندازہ کیجئے میں اس وقت کن مشکلات سے آپ تک پہنچی ہوں گی۔ سچ؟ میں خوشی سے بولا۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کچھ کہتے بن نہیں پڑ رہا تھا۔ وقت ضائع مت کیجئے جمیل صاحب، آپ کو پہلی گاڑی سے کہیں اور چلا جانا چاہیے۔ ایک شرط پر، میں نے کہا، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ مجھے اعتراف ہے میرا یہ سوال غیر متوقع تھا۔
مگر نرگس کے اس بے پناہ جذبے کو دیکھ کر میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ نرگس میرا سوال سن کر خاموش ہو گئی۔ لوہے کو تپتا دیکھ کر میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور کسی سچے اور دیوانے عاشق کی طرح نرگس کو یہ باور کرانے کی کوشش کرنے لگا کہ اس کے بغیر میری زندگی بیکار ہے، اور یہ کہ اگر وہ میرے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہوئی تو میں بھی شہر نہیں چھوڑوں گا، خواہ حالات میرے حق میں کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ثابت ہوں۔ میں نے اسے ان راتوں کا حوالہ دیا جو میں نے اس کی یاد میں گزاری تھی۔ میں نے اپنے اشتیاق و اضطراب کا کھل کر اظہار کیا، اور میرے اس اظہار پرشوق اور بروقت جسارت کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ نرگس کچھ دیر تک خاموش کھڑی میرے چہرے کو خالی خالی نظروں سے تکتی رہی، پھر اس نے میری طرح تکلفات سے کام نہ لیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ جیسے ہی حالات سازگار ہوں گے وہ مجھ سے آ ملے گی، اور پھر ہم دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ باتوں باتوں میں ہی میں نے نرگس سے یہ بھی دریافت کر لیا کہ کہیں وہ جمشید کے سلسلے میں مجھ پر تو شبہ نہیں کر رہی ہے۔ جواب میں جب اس نے مجھے قسم کھا کر یقین دلایا کہ اسے میری بے گناہی کا یقین ہے اور قاتل کوئی دوسری ہی شیطانی قوت ہے، تو میرا دل ہلکا ہو گیا۔ میں سچ مچ یہ محسوس کرنے لگا جیسے جمشید کو میں نے نہیں بلکہ کسی اور نے مارا ہے۔ نرگس کچھ دیر تک بیٹھی مجھے حالات کی اونچ نیچ سے آگاہ کرتی رہی۔ وہ بہت جلد میرے قریب آ گئی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ چلتے چلتے اس نے مجھے اپنی محبت کا یقین دلایا اور مجھے دلاسا دیتے ہوئے واپس چلی گئی۔ حالات نے جو نیا رخ اختیار کیا تھا وہ 100% میرے حق میں تھا۔ نرگس کی باتوں سے مجھے یقین آ گیا تھا کہ وہ مجھ سے بہت متاثر ہے اور میری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دے گی۔ چنانچہ اس کے جاتے ہی میں بھی لپکتا ہوا نیچے اترا، ایک ٹیکسی لی، پھر جلدی جلدی اپنا سامان ٹیکسی پر لاد کر اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسٹیشن پہنچ کر میں نے گاڑیوں کے بارے میں دریافت کیا، پھر بمبئی کی ایک سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ خریدا اور پہلی گاڑی پکڑ کر اپنی نئی منزل کی طرف چل پڑا۔ اس تمام عرصے میں انکا کے خراٹے برابر میری قوت سماعت سے ٹکراتے رہے۔ وہ بدستور میرے سر پر لیٹی خواب و خرگوش میں محو تھی۔ مجھے خوشی تھی کہ وہ سو رہی تھی، ورنہ جاگنے کی صورت میں ممکن تھا کہ وہ مجھے باہر جانے سے منع کر دیتی، جیسا کہ ایک بار پہلے ہو چکا تھا۔ 2-3 اسٹیشن گزر جانے کے بعد میں نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا، جیسے اب میں تمام خطرات اور پولیس کی دسترس سے باہر نکل آیا ہوں۔ سیٹ پر بستر لگا کر میں نے اپنا سوٹ تبدیل کیا اور ہلکے پھلکے کپڑے پہن کر اپنی نشست پر نیم دراز ہو کر ایک فلمی رسالے کی ورگردانی کرنے لگا جو میں نے روانگی سے قبل اسٹیشن سے خریدا تھا۔ رسالے کے مطالعے میں مجھے ذرا دیر نہیں ہوئی تھی کہ میں نے انکا کو اپنے سر پر کسمساتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ بیدار ہو رہی تھی۔ 1-2 بار اس نے کروٹ بدلی، پھر چت لیٹ کر 2-4 لمبی لمبی جمائیاں لی اور اس کے بعد ایک طویل انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی۔ میں اس کی ایک ایک حرکت کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی اپنے پلکیں جھپکا رہی تھی اور کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ اس کے پتلے پتلے تراشیدہ ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ ابھری ہو۔ دوسرے ہی لمحے وہ آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی میرے کان کے قریب آ گئی اور رازدارانہ لہجے میں بولی، کہیے جمیل صاحب، مزاج کیسے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں نے ڈبے کے واحد مسافر کو کنکھیوں سے گھورتے ہوئے دبی آواز میں جھلا کر کہا۔ اس قدر اشتعال کی کیا بات ہے؟ احمق کیوں ہوں؟ میں تلملا کر بولا۔ مجھے تو اظہار محبت کے طور پر رقص کرنا چاہیے کہ تم نے میرے لیے پھانسی کا پھندا فراہم کر دیا ہے۔ ارے، انکا نے مسکرا کر بڑی بے پرواہی سے کہا، تم اس واقعے سے برہم اور خوفزدہ ہو؟ مجھے انکا کی بے پرواہی اور اس کی یہ اداسی اس وقت بے حد زہر لگی۔ اس خیال سے کہ ممکن ہے وہ حالات سے باخبر ہو، میں نے دبی دبی آواز میں اسے اخبار میں شائع ہونے والی خبر سنا ڈالی۔ پوری کہانی سن لینے کے بعد انکا نے مجھے شوخ لہجے میں کسی قدر ٹھنک کر مخاطب کیا، جمیل صاحب، آپ میرا احسان ماننے کے بجائے مجھ پر کیوں خفا ہو رہے ہیں؟ آپ بڑے احسان فراموش ہیں۔ جی، میں نے خون کا گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے کہا۔ احسان؟ آپ نے یہ احسان کیا کم کیا ہے کہ مجھ سے ایک بے گناہ کا قتل کروا دیا؟ نرگس اصفہانی، انکا نے معنی خیز لہجے میں جواب دیا، تم بھول رہے ہو تمہیں پرسرار قوتوں پر یقین نہیں۔ کیا یہ میرے ہی پیدا کردہ حالات کا کرشمہ نہیں کہ نرگس خود تم سے آ کر ملی؟ اس نے تمہیں اپنی محبت کا یقین دلایا اور اب تمہاری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دینے پر بھی آمادہ ہو گئی ہے۔ جمشید کا کانٹا بھی میری وجہ سے ہی درمیان سے نکل گیا ہے۔ میں نے انکا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔
مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اسے نرگس کی آمد اور ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کا کیسے علم ہو گیا، جبکہ وہ تو خراٹے لے کر سو رہی تھی۔ جمیل، تم بمبئی چل رہے ہو نا؟ ہاں، میں نے اپنے خیالات سے چونکتے ہوئے کہا۔ بمبئی واقعی حسین جگہ ہے، انکا خوشی سے اچھلتے ہوئے بولی۔ وہاں ہم دونوں کی آسائش کے بہتر مواقع موجود ہیں۔ اب تمہیں بڑا آدمی بنانا پڑے گا سیٹھ جمیل۔ بمبئی آئے ہوئے مجھے 10 روز ہو چکے تھے۔ کسی نئے شہر میں کسی نووارد کو جو دشواریاں پیش آتی ہیں، ان کا خیال بھی مجھے لاحق تھا۔ روانگی کے وقت میرے پاس کل 2000 اور کچھ روپے تھے۔ چنانچہ بمبئی کے اسٹیشن سے اتر کر میں نے ٹیکسی پکڑی اور سیدھا تاج ہوٹل پہنچا، جو شہر کا سب سے بڑا ہوٹل تصور کیا جاتا ہے۔ 3 روز تک میں نے تاج میں قیام کیا۔ چوتھے روز انکا کے مشورے پر پونا گیا، جو ہندوستان میں ریس کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ میرے پاس اس وقت بمشکل 700-800 روپے تھے۔ ظاہری رکھ رکھاؤ اور ٹھاٹ پاٹ کی خاطر میں نے 3 روز کے اندر 1200-1300 روپے پانی کی طرح بہا دیے تھے۔ مجھے کبھی امید تھی کہ جب تک انکا کا وجود میرے سر پر موجود ہے، مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ چنانچہ پونا پہنچ کر میں نے ریس کے اندر ایک دن میں ہزاروں بنا لیے۔ انکا کے بتائے ہوئے گھوڑوں نے مجھے ایک ہی دن میں مالدار بنا دیا۔ ریس ختم ہوئی تو میں واپس بمبئی آ گیا۔ وہ رات میں نے تاج میں ہی گزاری۔ دوسرے دن انکا نے مجھے مشورہ دیا کہ اب مجھے اپنے لیے کسی خوبصورت بنگلے کا بندوبست کر لینا چاہیے۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ انکا کا یہ مشورہ میری خواہشات کے عین مطابق تھا۔ میں نے 2-4 دلالوں سے رابطہ کیا اور اسی روز باندرا کے علاقے میں ایک خوبصورت بنگلے کا سودا کر کے اس کے دام چکا دیے اور اگلے دن نئے بنگلے میں منتقل ہو گیا۔ 1 مہینے کے اندر اندر میرے پاس انکا کے دیے ہوئے مشوروں سے اتنی دولت آ گئی تھی کہ میں نے اپنے لیے ایک چھوٹی سی کار بھی خرید لی، خدمت کے لیے 2 ملازم بھی رکھ لیے اور بنگلے کو اچھے ساز و سامان سے بھی آراستہ کر ڈالا۔ اب میں یقیناً جمیل احمد خان سے آسودہ حال سیٹھ جمیل بن چکا تھا۔ ریس کے علاوہ میں نے سٹا کھیلنا بھی شروع کر دیا۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کر جوا کھیلنا میرا محبوب مشغلہ بن چکا تھا۔ غرض یہ کہ میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا، قسمت کے وارے نیارے ہو جاتے تھے۔ کچھ دن کے اندر اندر میرا بینک بیلنس 1 لاکھ تک جا پہنچا، لیکن یہ ساری رقم میں نے بینک میں نہیں رکھی تھی۔ انکا کے مشورے پر میں نے متعدد بینکوں میں اکاؤنٹ کھول لیے تھے۔ جتنے روپے میری جیب میں آتے جاتے تھے، میری ہوس بڑھتی جا رہی تھی۔ میں بہت جلد امیر و کبیر آدمی بننا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے اب انکا کی خوشامد کچھ زیادہ کر دی تھی۔ عجیب بات تھی کہ جس قدر میری خوشامد بڑھتی، انکا کی شوخی اور بے اعتنائیوں کا سلسلہ بھی بڑھ جاتا تھا۔ وہ مجھے ریس کے گھوڑوں کا بتانے میں پھر بخل کرنے لگی۔ اب تک میں نے جو رقم حاصل کی تھی، اس سے میرے دن بدل گئے تھے۔ میں اپنے تمام چھپے ہوئے شوق پورے کر رہا تھا۔ روپے کی بے تحاشا آمد سے میری حالت دیوانوں کی سی ہو گئی تھی۔ مجھے اب ہر دن نیا، ہر دن اور ہر رات نئی رات معلوم ہونے لگی تھی۔ میں نت نئی چیزیں خریدتا اور انوکھے شوق پورے کرتا۔ مجھ میں یہ خود نمائی بھی آ گئی تھی۔ میرے ہر رات عیش و نشاط کے ماحول میں بسر ہوتی۔ حسین لڑکیاں میرے قریب آنے لگیں اور میری راتوں نے مجھے زندگی کے ایک نئے تصور سے آشنا کیا۔ اب میں تھا اور سرمستیاں تھیں، میں تھا اور لذتیں تھیں۔ کچھ دنوں کے بعد انکا کے مشورے پر میں نے اپنا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ذاتی دفتر بھی قائم کر لیا تھا، جہاں میرے 10-12 ملازم ہر وقت چاقو چوبند رہتے۔ کاروبار کی آر میں نے صرف اس لیے لی تھی کہ کسی کو مجھ پر شبہ نہ ہو سکے، ورنہ ذاتی طور پر مجھے اس کاروبار سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا سارا کام ایک ایماندار مینیجر کرتا تھا۔ مجھے اپنے دوسرے مشاغل سے ہی اتنی فرصت کہاں تھی کہ میں دفتر جا کر فائلوں میں اپنا سر کھپاتا۔ نئے ہنگاموں میں الجھ کر میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ میں ایک قتل بھی کر چکا ہوں۔ اگر مجھے اب کسی کی فکر تھی تو وہ نرگس اصفہانی کی ذات تھی۔ بمبئی پہنچ کر میں نے اسے اپنے پتے سے آگاہ کر دیا تھا۔ میرے آنے کے 10 روز بعد مجھے نرگس کی طرف سے 2 خطوط مل چکے تھے۔ ان دونوں خطوط میں اس نے اپنا دل نکال کر رکھ دیا تھا اور مجھے یقین دلایا تھا کہ کچھ دنوں میں وہ میرے پاس بمبئی آ جائے گی۔ ایک بار میں نے فون پر نرگس سے گفتگو بھی کی۔ وہ میرے کاروبار کی ترقی کا سن کر بہت زیادہ مسرور ہوئی۔ جمشید کے سلسلے میں اس نے یہی بتایا تھا کہ پولیس ابھی تک پرسرار قاتل کو تلاش نہیں کر سکی اور نہ ہی اس کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ یہ خبر سن کر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ بمبئی، جسے ہندوستان کا پیرس کہا جاتا ہے، میری ہنگامہ خیز زندگی کے لیے انتہائی موزوں جگہ تھی۔ انکا کے پرسرار وجود نے مجھے جلد ہی فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا تھا۔ میرے تمام جذبے مر چکے تھے۔ ہاں، مجھے نرگس یاد آتی تھی
اور بہت یاد آتی تھی۔ بہت سی لڑکیوں کی موجودگی کے باوجود بھی میں نرگس کے حسین خیالوں کو دل سے نہ نکال سکا۔ اب صرف ایک ہی ارمان باقی رہ گیا تھا کہ نرگس کو حاصل کیا جائے۔ بہت تھوڑے عرصے میں سیٹھ جمیل بن چکا تھا اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا۔ بمبئی کے بہترین سیٹھ میرے دوست بن چکے تھے، اعلیٰ افسران سے شناسائی پیدا ہو چلی تھی، فلمی دنیا کے بے شمار فنکار بھی میرے شناسا ہو گئے تھے۔ میں رفتہ رفتہ با اثر آدمی بنتا جا رہا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ نرگس اصفہانی اور میرے درمیان خط و کتابت جاری تھی، لیکن ابھی تک اس نے اپنے آنے کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں لکھی تھی۔ نرگس اصفہانی کے خطوط مجھے ہیجان میں مبتلا کر دیتے، حالانکہ اب اس کی مجھے اتنی زیادہ فکر نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ہر روز ایک نئی نرگس اصفہانی میرے اشاروں کی منتظر رہتی تھی۔ اس روز بھی جب شام کو میں چوپاٹی کی سیر کر کے واپس آ رہا تھا تو کملا نامی ایک مراٹھی لڑکی میرے ہمراہ تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور ٹھوس جسم کی مالک تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی معصومیت تھی۔ میں گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے میرے قبضے میں آ جائے گی۔ وہ بمبئی کی حسین و جمیل لڑکیوں میں سے ایک تھی، لیکن جب میں نے اسے اپنی طرف راغب کرنے کے لیے 2-4 آزمائے ہوئے گور استعمال کیے تو وہ پکے ہوئے آم کی طرح میری جھولی میں آ گری، اور اب میں اسے اپنے ساتھ لیے اپنے بنگلے کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں نے کملا کو بیش قیمت تحائف خرید کر زیر بار احسان کر دیا تھا۔ جب کملا نے مجھ سے بازار میں گاڑی روکنے کو کہا تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ وہ کسی کھاتے پیتے گھرانے کی شوقین مزاج لڑکی ہے جسے تحفے تحائف کا زیادہ شوق ہے۔ میں نے گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور وہ کملا کے ساتھ لیے ایک دکان میں داخل ہو گیا۔ جمیل، تم جانتے ہو یہ لڑکی کون ہے؟ اسی وقت انکا نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے معلوم تھا کہ انکا کی آواز میرے سوا کوئی دوسرا نہیں سن سکتا، لیکن جواب دینے کی صورت میں میری آواز کملا کے کانوں تک ضرور پہنچ جاتی۔ میں نے انکا کی بات کا کوئی جواب دینے کی بجائے ہاتھ کے اشارے سے اس پر اپنا مفہوم ظاہر کر دیا کہ میں اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں بتاتی ہوں، تم ذرا ہوشیار رہنا، یہ بڑی چالاک اور خطرناک لڑکی ہے۔ انکا مجھے اس کے بارے میں بتانے لگی۔ اس کے باپ کا نام لالا موتی رام ہے، تم نے اس کا نام ضرور سنا ہوگا۔ کملا اسی کی لڑکی ہے جو بے جا لاڈ پیار اور آزادی سے بگڑ گئی ہے۔ اس کا باپ بہت بڑے سرکاری عہدے پر فائز رہ چکا ہے، اب تقریباً معذور ہے، شراب پیتا ہے اور مطالعہ کرتا ہے۔ کملا کا باپ زندگی بھر آوارہ گردی کرتا رہا ہے۔ اصل میں کملا اس کی ناجائز لڑکی ہے۔ موتی رام اپنے خاندان میں اس راز کے افشا ہونے کے ڈر سے کملا کو منہ مانگی رقمیں دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کملا اپنے باپ سے علیحدہ رہتی ہے۔ انکا مجھے کملا کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتا رہی تھی۔ میں اس کی باتیں بھی سنتا جا رہا تھا اور کملا کو تحفے تحائف سے لاد رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر کملا نے کوئی 2000 کی رقم مجھ سے خرچ کرا دی تھی، لیکن مجھے اس رقم کے جانے کا کوئی ملال نہ تھا۔ اس سے بڑی بڑی رقمیں تو میں یوں ہی گنوا چکا تھا۔ کملا کو ساتھ لیے میں اپنے بنگلے پر پہنچا تو اتفاق سے اس وقت میرا کوئی بھی ملاقاتی وہاں موجود نہ تھا۔ میں نے کملا کو اپنی خوابگاہ میں پہنچا دیا، پھر باہر آ کر اپنے خاص ملازم کو ہدایت کر دی کہ اگر کوئی مجھ سے ملنے آئے تو اسے ٹال دیا جائے۔ ملازم کو ضروری ہدایت دے کر میں کپڑے تبدیل کرنے کی غرض سے اپنے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ کپڑے تبدیل کر کے میں خوابگاہ کی طرف جا رہا تھا کہ انکا نے مجھے روک کر کہا، جمیل، ایک اچھی خبر سنو گے؟ کیا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ تمہاری نرگس اصفہانی 2-4 دن کے اندر تمہارے پاس آ جائے گی۔ اچھا، مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے تعجب سے سوال کیا۔ انکا جو میرے سر پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی مسکرا کر بولی، اوہو، تم یہ بات کیوں بھول جاتے ہو کہ میں پرسرار قوت کے مالک ہوں؟ دنیا کی کوئی چیز، خواہ وہ مجھ سے ہزاروں میل دور ہی کیوں نہ ہو، میری نظروں سے دور نہیں رہتی۔ تم واقعی بہت گریٹ ہو مائی سویٹ ڈیئر انکا، میں نے موڈ میں آ کر جواب دیا۔ انکا سے اب میں بہت بے تکلف ہو گیا تھا۔ جمیل، ایک بات پوچھوں؟ انکا نے میرے بالوں میں اپنی نرم نرم انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کے ہونٹوں پر ایک شوخ مسکراہٹ پھیل رہی ہے۔ جو کچھ پوچھنا ہے ذرا جلدی پوچھو، تمہیں معلوم ہے کملا میرا انتظار کر رہی ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ انکا نے میرے سر پر چپت لگائی، پھر کوہنیوں کے بل آگے جھک کر بڑی رازداری سے پوچھا، تم میری موجودگی میں جو کچھ کرتے ہو اس پر تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابھی نہیں، پھر کبھی سوچ کر جواب دوں گا، میں نے انکا کو ٹالنے کی خاطر ازراہ مذاق کہا۔ کملا واقعی بہت صحت مند لڑکی ہے، بھرے بھرے جسم کی مالک، تندرست و توانا، سرخ سرخ گال ہیں اس کے، انکا نے پھر کہنا شروع کیا۔ تو وہ آپ کو بھی پسند ہے انکا دیوی؟ میں نے مسکرا کر بولا۔
ہاں، وہ مجھے تمہارے پاس آنے والی لڑکیوں میں سے سب سے زیادہ پسند آئی ہے۔ وہ سرخ ہی سرخ ہے، اس کے اندر تازہ تازہ خون ہے، گرم کھولتا ہوا خون، جس نے اس کے جسم کو جوالا مکھی بنا دیا ہے۔ بہرحال تم جاؤ، وہ تمہاری منتظر ہے۔ ہشت، میں نے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ اسے چھیڑتے ہوئے کہا، پھر اپنی خوابگاہ کی سمت چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ کملا بڑی بے تکلفی سے گول میز کے ساتھ ایک صوفے پر نیم دراز باقاعدہ آب سرور سے چھیڑخانی میں مصروف ہے۔ میری جگہ اگر کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو شاید اسے کملا کی یہ بات ناگوار گزرتی، لیکن مجھے اس وقت اس کی یہ ادا بہت بھائی۔ ایسی لڑکیاں مجھے پسند تھیں جن کے ہاں کوئی جھجک نہ ہو۔ چنانچہ میں بھی مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور کملا کے پہلو میں بیٹھ کر میں نوشی میں مصروف ہو گیا۔ انکا بدستور اپنی کوہنیوں پر چہرہ ٹکائے میرے سر پر اوندھی لیٹی اپنے پاؤں آگے پیچھے ہلا رہی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ کملا کو دیکھ کر بری طرح مضطرب ہے، لیکن مجھے اس وقت کوئی ہوش نہ تھا۔ کملا کے حسین اور گداز قرب نے آج مجھے عام دنوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی مدہوش کر دیا تھا۔ وقت کی رفتار کے ساتھ میرا جوش اور سرور بڑھتا رہا۔ کملا ہر اعتبار سے ایک ماڈرن لڑکی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے میں گم تھے اور رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ کملا میرے ساتھ بہت کھل گئی، اتنا کہ اس نے اپنی بے تکلف سہیلیوں کو بھی مجھ سے متعارف کرانے کا وعدہ کر لیا۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ کملا یورپ کی بگڑی ہوئی لڑکیوں سے بھی کسی قدر آگے ہے۔ مجھے یورپین لڑکیوں سے ملنے کا اتفاق ہو چکا تھا، اس لیے میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں، مجھے خوشی تھی کہ کملا کے ذریعے حسین لڑکیوں کے جھرمٹ سے میرا تعارف ہوگا۔ یقیناً اس کا حلقہ بڑا وسیع ہوگا، لیکن میری یہ خوشی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ میں نے محسوس کیا کہ انکا جو میرے سر پر چت لیٹی کسی گہری سوچ میں غرق تھی، اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، رینگتی ہوئی میرے کان کے قریب آئی اور بڑی سنجیدگی سے بولی، جمیل، رات کے 2 بج رہے ہیں۔ میں نے مختصر جواب دیا۔ بہت ہو چکا، انکا نے بدستور سنجیدگی سے کہا، اب اٹھو اور کملا کو چل کر دوبارہ چوپاٹی چھوڑا۔ انکا نے یہ بات مجھ سے کچھ ایسی سنجیدگی سے کہی کہ میں سوچ میں پڑ گیا۔ آج سے پہلے اس نے مجھے ان معاملات میں کبھی نہیں ٹوکا تھا، پھر آج اس نے ایسا کیوں کہا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مجھے کسی پیش آنے والے خطرے سے آگاہ کر رہی ہے؟ وہ خطرہ کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی یہ سوالات میرے ذہن میں چکرا ہی رہے تھے کہ انکا نے دوبارہ کہا، جمیل، کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ انکا کے جواب میں نے اس بات میں سر کو جنبش دی، پھر یہ فیصلہ کر کے کہ انکا مجھ سے جو کچھ کہہ رہی ہے اس میں یقیناً میری بھلائی کا کوئی پہلو ہوگا، میں نے کملا کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا، اٹھو کملی، میں تمہیں چھوڑا ہوں۔ کملا نے ایک طویل انگڑائی لی، پھر اپنی مخمور نگاہوں سے مجھے گھورتے ہوئے بولی، ابھی تو صرف 2 بجے ہیں ڈیئر، صبح ہونے میں بہت دیر باقی ہے۔ ہاں، لیکن مجھے اچانک یاد آ گیا ہے کہ مجھے 3:30 بجے ایک دوست کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ جانا ہے۔ میں نے بہانہ بنایا، حالانکہ یہ بات میرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھی کہ رات کے 3:30 بجے کوئی فلائٹ آتی بھی ہے یا نہیں۔ دوستوں میں مجھ سے زیادہ عزیز ہے، کملا نے وارفتگی سے کسمساتے ہوئے کہا، بہت ضروری بات ہے کملی، اگر بات صرف دوستی کی ہوتی تو میں ٹال جاتا، لیکن وہ میرا عزیز دار بھی ہے اور 1-2 روز وہ قیام بھی میرے ساتھ کرے گا۔ تم شاید اکتا گئے ہو، کملا اٹھلا کر بولی۔ کیسی بات کرتی ہو کملی، تم سے کون کم وقت اکتا سکتا ہے؟ چلو پھر، کملا نے بجھتے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں خاموشی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں آیا اور کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے انکا میرے سر پر ٹہل ٹہل کر کچھ سوچ رہی ہے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے اس کے حسین چہرے پر اس وقت گہری سنجیدگی مسلط ہو۔ کبھی کبھی وہ رک کر ایک ہاتھ کی مٹھی بنا کر دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتی اور پھر دوبارہ ٹہلنے لگ جاتی۔ 1-2 بار میں نے بھی یہ محسوس کیا کہ جیسے وہ کسی اندرونی تکلیف میں مبتلا ہو۔ آج سے قبل میں نے انکا کو کبھی اس قدر مضطرب نہیں محسوس کیا تھا۔ چنانچہ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد میں نے اسے بڑی سنجیدگی سے مخاطب کیا، کیا بات ہے انکا، تم کچھ بے چین نظر آ رہی ہو؟ ہاں جمیل، وقت ضائع مت کرو، جتنی جلدی ہو سکے کملا کو چوپاٹی تک لے چلو۔ انکا کے لہجے سے بے چینی اور بےتابی مترشح تھی۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، انکا نے تلملا کر کہا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ میری سست روی پر پوری طرح پیچ و تاب کھا رہی ہے۔ پھر بھی میں نے اپنے بڑھتے ہوئے تجسس کی خاطر پوچھا، انکا، کیا تم کملا کے سلسلے میں کسی خطرے کی بو سونگھ رہی ہو؟ جمیل، اس بار انکا نے وہ سلی آواز میں صرف میرا نام ہی لیا تھا۔ اچھا بابا، اچھا، چل رہا ہوں، غصہ کیوں کرتی ہو؟ میں نے جلدی سے کہا اور قدم بڑھاتا اپنی خوابگاہ میں آ گیا، جہاں کملا بھی اپنا لباس پہن چکی تھی۔ اس کے چہرے سے ابھی تک خمار ٹپک رہا تھا۔
اگر مجھے انکا کا خیال نہ ہوتا تو میں کسی قیمت پر بھی اس وقت کملا کے حسین پیکر کو اپنے سے علیحدہ کرنے کے بارے میں مطلق نہ سوچتا، لیکن انکا کا حکم آخر تھا۔ اس سے سرتابی کی مجال ممکن نہ تھی۔ سب کچھ انکا کی بدولت تھا۔ وہ میری محسن اور بہی خواہ تھی، اس لیے میں نے اپنے دل پر جبر کیا اور کملا کو لے کر باہر آ گیا۔ دوسرے ہی لمحے میری گاڑی چوپاٹی کی طرف فراٹے بھر رہی تھی۔ جس وقت میں چوپاٹی پہنچا اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ ہر طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا اور اس سناٹے میں سمندر کی موجوں کی شائیں شائیں شڑاپ شڑاپ کرتی ہوئی آوازیں بڑی پرہول محسوس ہو رہی تھیں۔ میں کار کو لیے ساحل کے بالکل قریب چلا گیا، پھر میں نے ریت کے ایک ٹیلے کی آڑ میں گاڑی روک دی۔ یہ سب کچھ میں نے انکا کی ہدایت پر کیا تھا۔ گاڑی روک کر جب میں نے کملا سے نیچے اترنے کا کہا تو وہ چونک کر بولی، یہ تم مجھے چوپاٹی کیوں لے آئے ہو ڈیئر؟ قبل اس کے کہ میں کملا کی کوئی بات کا جواب دیتا، انکا نے میرے کانوں میں سرگوشی کی، جمیل تم کملا کو لے کر ساحل کے ساتھ ساتھ کچھ دور اور آگے نکل چلو۔ انکا کی یہ ہدایت مجھ کو کچھ عجیب سی لگی، لیکن میں کملا کی موجودگی میں اس سے اس کی وجہ دریافت نہ کر سکا اور بڑی بے باکی سے کملا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ساحل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ ارے یہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کملا نے میرے بازو میں کسمساتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ میں نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ میرا ذہن بدستور انکا میں الجھا ہوا تھا جو ہنوز میرے سر پر ادھر ادھر ٹہلنے میں مصروف تھی۔ اگر تمہیں رات کا باقی حصہ یہاں کر گزارنا تھا تو پہلے ہی کہہ دیتے، مفت میں اچھا خاصا موڈ خراب کر دیا۔ تفریح کے لیے یہ جگہ مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے، میں نے بات بنائی۔ کسی دن اگر دھر لیے گئے تو ساری تفریح دھری رہ جائے گی، کملا بولی۔ پولیس کے سادہ لباس والے یہاں شکاری کتوں کی طرح گھات لگائے بیٹھے رہتے ہیں اور موقع ملتے ہی آوارہ لوگوں کو دبوچ لیتے ہیں۔ جانتے ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ 100-200 کا نقصان یا پھر رات بھر کی جیل۔ تمہارے لیے تو میں 10-20 ہزار بھی خرچ کر سکتا ہوں۔ سچ مائی ڈیئر؟ کملا نے بڑے رومانی انداز میں سوال کیا۔ کملا سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہوا میں کار سے تقریباً 2 فرلانگ آگے نکل آیا تھا۔ میں جب بھی رکنے کی کوشش کرتا انکا مجھے اور آگے چلنے کو کہہ دیتی۔ پھر جب ہم ایک قدرے ویران اور قدرے تاریک حصے سے گزر رہے تھے تو انکا اچانک مجھے رکنے کو کہا اور بولی، جمیل تمہیں معلوم ہے مجھے خون کی ضرورت پڑتی ہے، خون میری غذا ہے اور مجھے آج بھوک لگ رہی ہے، تم کملا کو مار کر میرے لیے غذا فراہم کرو گے؟ انکا کی بات سن کر میں یوں اچھل پڑا جیسے میرا پاؤں بجلی کے ننگے تاروں سے چھو گیا ہو۔ میرا ذہن کلا بازیاں کھانے لگا۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آئی تھی کہ انکا کیوں بے چین تھی اور کیوں اس نے مجھے کملا کو چوپاٹی تک لانے کی ضد کی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میری نظروں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب میں نے انکا کے اکسانے پر نرگس اصفہانی کے منگیتر جمشید کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ پھر اگلے دن اخبار میں شائع ہونے والی تفصیل پڑھ کر میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں ابھی بھی اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو نہ پا سکا تھا کہ انکا نے کہا، جمیل جلدی کرو، کملا کا خون میرے لیے مہینے بھر کے لیے بہت کافی ہوگا۔ یقین کرو میں مہینے بھر تک تمہیں پریشان نہیں کروں گی۔ یہ جگہ بھی بالکل ویران اور سنسان ہے، اس لیے تم کملا کو بآسانی ٹھکانے لگا سکتے ہو۔ کیا تم مجھے کل تک سوچنے کا موقع نہیں دے سکتی؟ یہ جملہ میں نے اضطرابی کیفیت میں کہہ دیا تھا۔ کملا نے سنا تو حیرت سے میری شکل دیکھ کر بولی، کس بات کو سوچنے کے لیے تمہیں کل تک کی مہلت درکار ہے؟ کچھ نہیں، میں بری طرح گھبرا گیا۔ جمیل کیا تم میرا حکم نہیں مانو گے؟ انکا کے لب و لہجے میں اس بار ایسی خوفناک غراہٹ تھی کہ مجھے کوئی خونخوار بلی اپنے کمزور حریف کو دیکھ کر حلق سے نکالتے ہوئے محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ انکا نے اپنے باریک باریک پنجے میرے سر میں چبھو دیے ہیں۔ یہ چبھن ہر لحظہ شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ مان میری کیفیت ایسی ہو گئی جیسے کسی غیر مرئی قوت نے مجھے بے خود اور بے ارادہ کر دیا ہو۔ میرے سوچنے سمجھنے کی قوت معوف ہوتی چلی گئی۔ میں کسی معمول کی طرح مشینی انداز میں گھوما اور کملا کو خطرناک نظروں سے گھورنے لگا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی جملے کی تکرار ہو رہی تھی، جمیل کملا کو مار ڈالو، مار ڈالو، کملا کو مار ڈالو۔ یہ تم میری طرف اس طرح گھور گھور کر کیا دیکھ رہے ہو؟ کملا نے پوچھا۔ میں نے کملا کی کوئی بات کا جواب نہیں دیا۔ میرے سر میں نکیلے پنجوں کی چبھن انتہائی شدید ہوتی جا رہی تھی۔ پھر یکلخت مجھ پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے جھپٹ کر کملا کی گردن کو پوری قوت سے اپنے آہنی پنجوں میں دبوچ لیا اور انگلیوں کے حلقے کو تنگ کرتا چلا گیا۔ کملا کا جسم ماہی بے آب کی طرح میرے شکنجے میں تڑپ رہا تھا۔ اس کے حلق سے خرخراہٹ کی اکھڑی اکھڑی آوازیں خارج ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں
خوف، دہشت اور تکلیف کی شدت کے باعث حلقوں سے باہر ابل پڑی تھی۔ یکلخت اس کا جسم دو چار شدید جھٹکے لے کر میرے ہاتھوں میں جھولنے لگ گیا۔ سنو جمیل، تم اس کو ایسی ٹھوکر مارو کہ خون نکل آئے۔ میں اس مرتبہ کوئی نشان چھوڑنا نہیں چاہتی۔ میں نے انکا کی ہدایت پر زور سے کملا کے جسم کو زمین پر گرا کر ایک ٹھوکر ماری۔ خون کا فوارہ ابل پڑا۔ کملا کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ میں دوبارہ ہوش میں آ گیا تھا۔ یہ سوچ کر کہ میں نے کملا کو مار ڈالا ہے، میں لرز اٹھا۔ بوکھلاہٹ میں نے کملا کے بے جان جسم کو اسی طرح چھوڑ دیا اور خوفزدہ انداز میں کئی قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ جمیل، تم نے واقعی میرے لیے بڑا کام کیا ہے، میں تمہاری احسان مند ہوں۔ انکا نے میرے کانوں میں سرگوشی کی۔ خدا کے لیے تم میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں بے بسی کے عالم میں بولا۔ یہ ناممکن ہے جمیل، تم میرے ساتھ دوستی نبھانے کا عہد کر چکے ہو، اور یہ دوستی اس وقت ختم ہوگی جب میں چاہوں گی۔ انکا نے تیزی سے جواب دیا اور پھر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، اب تم یہاں سے بھاگ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کملا کو قتل کرنے کے جرم میں دھر لیے جاؤ۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ میں نے دل ہی دل میں کہا۔ ایک نظر ریت پر پڑی ہوئی بے جان کملا پر ڈالی اور پھر تیزی سے گھوم کر اپنی کار کی سمت دوڑنے لگا۔ چند ساتھ پہلے تک چوپاٹی کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی خوابناک فضا اور ہوا کے خشک خشک جھونکے مجھے اکسا رہے تھے اور میرے تشنہ جذبات کو گدگدا رہے تھے، لیکن یہ سب کچھ میرے لیے اس قدر خوفناک ہو گیا کہ میں جلد از جلد وہاں سے بہت دور چلا جانا چاہتا تھا۔ انکا کے علاوہ خود کملا نے بھی مجھے باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ رات کے سناٹے میں سادہ لباس والے چوپاٹی کے علاقے میں شکاری کتوں کی طرح جرائم کی بو سونگھتے پھرتے ہیں اور پکڑے جانے کی صورت میں ملزم کو بھاری خمیازہ اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر میں کملا جیسی حسین و گداز جسم والی عورت کے ساتھ دادے عیش دیتا ہوا پکڑا جاتا تو پھر کوئی فکر نہ ہوتی۔ میں کملا کے جسم کے عوض پولیس کا منہ دولت کے انبار تلے آسانی سے بند کر دیتا، لیکن اس وقت میری حیثیت ایک قاتل کی تھی، اور پکڑے جانے کی صورت میں مجھے یقین تھا کہ پھانسی کا پھندا میرا مقدر بن جاتا۔ چنانچہ میں بدحواسی کے عالم میں بھاگتا جا رہا تھا۔ جس جگہ میں نے انکا کی ترغیب پر کملا کو ٹھکانے لگایا تھا، وہاں سے کار تک کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں تھا، لیکن ذرا اور دہشت نے اس مختصر فاصلے کو بھی میرے لیے خاصا طویل بنا دیا تھا۔ ہر لمحے مجھے یہی گمان ہوتا جا رہا تھا کہ اچانک تاریکی میں سے بے شمار قانون کے نگہبان نمودار ہوں گے اور مجھے اپنے شکنجے میں جکڑ لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں کسی نہ کسی طرح ہانپتا کانپتا اپنی کار تک پہنچ ہی گیا، گاڑی سٹارٹ کی اور اسے برق رفتاری سے واپسی کے لیے کھلی سڑک پر ڈال دیا۔ میرا ذہن اس وقت متضاد کیفیتوں سے دوچار تھا۔ کبھی مجھے کملا کا خیال آتا جو بالکل بے گناہ تھی۔ مرنے سے پیشتر آخری بار اس غریب نے مجھے جن نظروں سے دیکھا تھا، ان میں جھلکنے والا اضطراب ابھی تک میرے اعصاب پر حاوی تھا۔ کبھی مجھے اپنی خوابگاہ میں کملا کی حسین مسکراہٹ یاد آ جاتی۔ یکلخت میرا ذہن انکا کے بارے میں الجھ کر رہ گیا۔ انکا جس کے پرسرار وجود نے ابھی مجھ سے کملا کو موت کے گھاٹ اتروایا تھا، اور پھر جب میں یہ سوچتا کہ انکا اس وقت بڑے آرام سے چوپاٹی پر کملا کی لاش سے خون کا ایک ایک قطرہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے چوس رہی ہوگی، تو میرا ایک ایک رواں دہشت سے کانپ اٹھتا۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی کار کو گیراج میں بند کیا، پھر بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا جہاں میرا خاص ملازم میرے انتظار میں بیٹھا اونگ رہا تھا۔ میرے قدموں کی آواز سن کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، لیکن میں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ تیزی سے ڈریسنگ روم میں جا کر کپڑے تبدیل کیے اور پھر خوابگاہ میں جا کر بستر پر گر گیا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ حالانکہ میں موقع واردات سے فرار ہو کر اپنے گھر پہنچ چکا تھا اور مجھے یقین تھا کہ کسی کو مجھ پر شبہ بھی نہیں ہوا تھا، پھر بھی میری حالت ابتر ہو رہی تھی۔ خاصی دیر تک میں بستر پر پڑا اپنی اکھڑی ہوئی سانسوں پر قابو پاتا رہا، پھر کسی خیال سے اٹھ بیٹھا اور باہر آ کر ملازم سے دریافت کیا، میری غیر موجودگی میں کوئی یہاں آیا تو نہیں تھا؟ جی نہیں جناب۔ کوئی فون وغیرہ؟ کوئی فون بھی نہیں آیا تھا، ملازم نے دبی زبان میں کہا، پھر میرے چہرے سے میری دلی کیفیات کا اندازہ لگاتے ہوئے بولا، جناب آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم جا کر سو رہو، میں نے تیزی سے ملازم کو جواب دیا۔ ملازم جانے کے لیے پلٹا تو میں نے اسے دوبارہ روکتے ہوئے کہا، سنو، آج جو عورت یہاں آئی تھی کیا تم اس سے واقف ہو؟ میں؟ ملازم میرے سوال کی نوعیت نہ سمجھ سکا، اس لیے گڑبڑا کر بولا، قسم لے لیجیے جناب، میں کبھی ان چکروں میں نہیں پڑا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی تم سے اس عورت کے بارے میں دریافت کرے تو تم یہی کہنا کہ تم اس سے قطعی ناواقف ہو، میں روانی میں کہہ گیا۔
لیکن پھر اپنی غلطی کا احساس ہوا تو بات بنا کر بولا، ہو سکتا ہے کہ کوئی تم سے اس عورت کے یہاں آنے کے بارے میں دریافت کرے تو تم انکار کر دینا۔ آپ فکر نہ کریں جناب، اس بار میرے ملازم نے اپنے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بڑی رازداری سے کہا، آپ سے پہلے میں بمبئی کے اور کئی سیٹھوں کے ہاں ملازمت کر چکا ہوں، مالکوں کا راز میرا اپنا راز ہوتا ہے۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو ممکن تھا کہ میں ملازم کی اس بے تکلفی پر برہم ہو کر اسے اسی وقت برطرف کر دیتا، لیکن یہاں معاملہ ہی کچھ اور تھا، اس لیے میں نے ملازم کو محض گھورنے پر اکتفا کیا اور پیچ و تاب کھاتا ہوا دوبارہ اپنی خوابگاہ میں آ کر بستر پر دراز ہو گیا۔ انکا کا پرسرار وجود اس وقت میرے سر پر موجود نہیں تھا، مگر میرا ذہن اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے اس بات کا بھی احساس تھا کہ انکا کی پرسرار قوت ہی نے مجھے فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچایا ہے، لیکن میں اس وقت بڑی سنجیدگی سے غور کر رہا تھا کہ کس طرح انکا سے گل و خراسی کر لی جائے۔ میرے پاس اب انکا کا دیا بہت کچھ موجود تھا، اس لیے اگر میں اس سے چھٹکارا حاصل کر لیتا تو بھی عیش سے زندگی بسر کر سکتا تھا، لیکن میں یہ جانتا تھا کہ انکا کے دائرہ اختیار سے نکلنا میرے اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ جمشید کو مار کر فرار ہوتے ہوئے بھی میں نے انکا سے خدا کے نام پر یہی درخواست کی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ دے اور اپنے لیے کسی اور شخص کو منتخب کر لے، لیکن اس نے جواب دیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے میرے سر پر وارد ہوئی ہے، اس لیے جب تک چاہے گی اپنا تسلط برقرار رکھے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے مجھ سے نمایاں طور پر یہ بھی کہا تھا کہ اگر کبھی میں نے اس کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی تو مجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میں تمام رات اسی کرب اور بے چینی کی حالت سے دو چار اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ نیند کا غلبہ کس وقت میرے اوپر طاری ہوا مجھے کچھ یاد نہیں، بہرحال اتنا ضرور یاد ہے کہ دوبارہ میں اپنے دروازے پر ہونے والی دستک کی آواز سن کر ہی ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ پھر وقت کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میری نظر دیوار گیر کلاک پر پڑی جو صبح کے 9 بجا رہا تھا۔ رات کے سارے واقعات میرے بیدار ہوتے ہی میرے ذہن میں تازہ ہو گئے تھے، اس لیے جب دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی تو میں سہم کر اٹھ بیٹھا اور سوچنے لگا کہ کہیں باہر پولیس کے کارندے تو مجھے گرفتار کرنے کے لیے موجود نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ کیا میں کملا کے قتل کے الزام سے بچ سکوں گا؟ کیا میں قانون کے نگہبانوں کو یہ یقین دلا سکوں گا کہ کملا اور جمشید کا قاتل میں نہیں بلکہ انکا کی پرسرار ذات ہے جو ہر وقت میرے سر پر مسلط رہتی ہے؟ کیا قانون انکا کے پرسرار وجود پر ایمان لے آئے گی؟ کیا اس سائنسی دور میں لوگ اس عجیب و غریب اور ناقابل توجیہ واقعے پر یقین کر لیں گے؟ نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اسی قسم کے خدشات میرے دماغ کو منتشر کیے دے رہے تھے۔ جب تیسری بار کسی نے دروازے کو دھڑدھڑایا تو میری کیفیت اس وقت کسی ایسے چوہے سے مختلف نہ تھی جو پنجرے میں چاروں طرف پھنس جانے کے بعد سہم کر اپنے وجود میں دبک جانے کی کوشش کرتا ہے۔ آنے والے لمحات کے سنگین نتائج کو محسوس کر کے میں لرز اٹھا، مگر میرے پاس اور کیا حل تھا؟ صرف یہی کہ میں خود کو حالات کے سپرد کر دوں۔ چنانچہ میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر قدرے قابو پایا اور لرزتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھ کر چٹکنی گرا دی۔ دروازے پر میرا وہی خاص ملازم موجود تھا۔ مجھے اس کی نظروں میں ایک عجیب عیارانہ چمک محسوس ہو رہی تھی۔ آج مجھے اس کی نگاہیں بھی کچھ بدلی بدلی سی نظر آ رہی تھیں، لیکن یہ سوچ کر کہ ممکن ہے گزرے ہوئے لمحات نے خود میری قوت فیصلہ کو بدل دیا ہو، میں نے اس کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ڈریسنگ گاؤن کی بیلٹ کو باندھتے ہوئے بولا، کہو کیا بات ہے؟ یہ اخبارات ہیں جناب۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اخبارات میری طرف بڑھا دیے۔ نامعقول گدھے، میں جکلک ملازم پر چڑھ دوڑا، تم جانتے نہیں مجھے اخبارات سے پہلے چائے کی ضرورت ہوتی ہے؟ میں جانتا ہوں جناب، لیکن میں نے سوچا کہ شاید آج آپ کو چائے سے پہلے اخبارات کی ضرورت ہوگی۔ ملازم کا لہجہ اس درجہ چبھتا ہوا اور معنی خیز تھا کہ میں چونک اٹھا۔ ایک نظر میں نے اسے غور سے دیکھ کر پھر ہاتھ بڑھا کر اخبارات لے لیے، لیکن دوسرے ہی لمحے میری آنکھوں کے نیچے اندھیرا تیرنے لگا۔ میرا سر گھوم گیا اور اخبارات میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر پڑے۔ ملازم سے اخبارات لیتے ہی میری نظر سب سے پہلے جس سرخی پر پڑی وہ کملا کے قتل سے متعلق تھی۔ سرخی کے نیچے کملا کی لاش کی تصویر بھی تھی، جسے دیکھ کر میرے حواس جاتے رہے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ملازم نے کیوں چائے سے پیشتر مجھے اخبارات فراہم کرنے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ قبل اس کے کہ میں اپنے حواس مجتمع کرتا اور ملازم سے کچھ کہتا، وہ خود ہی بول پڑا، مجھے رات ہی شبہ ہوا تھا جناب کہ آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا۔
گھبرائیے نہیں جناب، ملازم نے دبی زبان میں کہا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رات آپ نے مجھ سے کیا کہا تھا۔ اطمینان رکھیے، اگر پولیس والے یہاں تک پہنچ بھی گئے تو میں یہی بیان دوں گا کہ اس کا آپ سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ میرا ذہن بری طرح چکرا رہا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ملازم کی بات کا کیا جواب دوں۔ چند لمحے تک خاموش کھڑا موقع کی نزاکت کو محسوس کرتا رہا، پھر ملازم کو مخاطب کر کے بڑی صاف گوئی سے بولا، ہو سکتا ہے کہ تم نے اخبارات میں شائع ہوئی خبروں سے جو نتیجہ نکالا ہو وہ ٹھیک ہی ہو، لیکن کیا تم اس کا کوئی ثبوت دے سکو گے؟ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں جناب، ملازم نے جلدی سے کہا۔ آپ کے خلاف ثبوت پیش کر کے میں نمک حرامی بھلا کیسے کر سکتا ہوں؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے ملازم کو جھلا کر گھورا تو وہ بڑی سنجیدگی سے بولا، پریشان مت ہوں جناب، اول تو پولیس کو ابھی تک کملا دیوی کے قاتل کے متعلق کچھ بھی نہیں معلوم، اور اگر خدا نخواستہ معلوم ہو بھی گیا تو آپ ان کے ہونٹوں پر دولت کی مہر لگا کر خاموش کر سکتے ہیں۔ بمبئی میں سب چلتا ہے سرکار۔ ٹھیک ہے، میں نے کچھ سوچ کر ملازم کو اپنے اعتماد میں لیتے ہوئے دبی زبان میں کہا، اگر اس نے وفاداری کا ثبوت دیا تو میں تم کو خوش کر دوں گا۔ میں ہمیشہ وفادار رہوں گا جناب، ملازم نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا، پھر معنی خیز لہجے میں کہا، ایسے معاملات میں 25-50 ہزار روپے کی بھلا کیا حقیقت ہوتی ہے؟ ملازم مجھے کیا باور کروانا چاہتا تھا، میں اسے محسوس کر کے غصے سے سرخ ہو گیا۔ حالات کے پیش نظر دانش مندی کا تقاضا یہی تھا کہ میں خاموشی سے اس کی مطلوبہ رقم دینے کا وعدہ کر لیتا، لیکن جس انداز میں اس نے مجھ سے سودے بازی کرنا چاہی تھی اس سے میرا بدن شعلہ بن گیا۔ میں اپنی جلد بازی کے دور رس نتائج کو قطعی فراموش کر بیٹھا اور ملازم کو قہر آلود نظروں سے گھورتا ہوا گرجدار آواز میں بولا، نمک حرام کمینے، دفع ہو جائے اسی وقت، میں تجھے ایک دمڑی بھی نہیں دوں گا۔ جیسے آپ کی مرضی جناب، ملازم نے آنکھیں بدل کر جواب دیا۔ اس کی نظروں میں میرے لیے کھلا چیلنج موجود تھا۔ شانے اچکا کر وہ جانے کے لیے گھوما تو میرا غصہ اور بڑھ گیا۔ حرام زادے، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا کہ اگر تو نے میرے خلاف کوئی بیان دینے کی کوشش کی تو 25-50 ہزار کی جگہ میں 1,00,000-2 لاکھ بھی خرچ کر دوں گا، لیکن تجھے جیل میں سڑواؤں گا۔ ملازم میری بات کا کچھ جواب دینے کے بجائے تیز تیز قدم اٹھاتا باہر چلا گیا۔ حالات نے جس تیزی سے اپنا رخ بدلا تھا اس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ملازم کے جانے کے بعد چند ثانیے تک میں ساکت و جامد کھڑا اپنا نچلا ہونٹ چباتا رہا، پھر میں نے اخبارات اٹھائے اور ان کا مطالعہ کرنے لگا۔ اخبارات نے کملا کے پرسرار قتل کو ضرورت سے زیادہ اچھالنے کی کوشش کی تھی۔ شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق پولیس بڑی سرگرمی کے ساتھ قاتل کی تلاش میں تھی۔ کملا کے قتل کے سلسلے میں اخباری نمائندوں نے یہی خیال ظاہر کیا تھا کہ اسے کسی عیاش طبع قاتل نے طے شدہ پروگرام کے تحت مارا ہے۔ پولیس نے اس ضمن میں کوئی رائے ظاہر نہیں کی تھی۔ واقعہ چونکہ رات کا تھا اس لیے یہ خبر صفحہ اول پر ہی شائع ہو سکی۔ اخبارات کا مطالعہ کرنے کے بعد میں بری طرح پریشان ہو کر ہاتھ پشت پر باندھے خوابگاہ میں ٹہل رہا تھا کہ مجھے انکا کا خیال آ گیا، جو میری ان تمام پریشانیوں کا موجب بنی تھی۔ انکا کا تصور ابھرتے ہی میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے سر پر موجود ہے۔ دوبارہ وہ کب اور کس وقت میرے سر پر آن دھمکی تھی مجھے اس کا کوئی علم نہ تھا، لیکن اس وقت میں نے محسوس کیا کہ وہ سر پر بڑے آرام سے پاؤں پسارے سو رہی ہے۔ میں نے اس کے ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ محسوس کی۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ انکا صرف محسوس کیے جانے والا کوئی پرسرار وجود تھا۔ ذہن نے اس کی ایک شبیہ بنا ڈالی تھی۔ کبھی مجھے وہ بھیانک اور خوفناک نظر آتی تھی، کبھی کسی نازک اندام حسین و جمیل دوشیزہ کے روپ میں نظر آتی تھی۔ بہرحال یہ بات طے تھی کہ وہ بہت ہی کوئی حسین قسم کی عورت تھی۔ اس وقت اس کے چہرے کی رنگت نکھری نکھری سی لگ رہی تھی۔ غالباً کملا کا خون پی لینے کے بعد اس کے حیرت انگیز وجود کو بھرپور تقویت حاصل ہو چکی تھی۔ میں نے عالم تصور میں انکا کو محو خواب پایا تو اور مشتعل ہو گیا۔ مجھے اس کے وجود سے شدید نفرت ہو رہی تھی جس نے مجھے قاتلوں کی صف میں لا کھڑا کیا تھا۔ خود بے فکری اور بے خبری کے عالم میں آرام و سکون کی نیند سو رہی تھی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو انکا کے سارے احسانات فراموش کر کے اسے مار ڈالتا، لیکن موجودہ حالات میں سوائے خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو جانے کے سوا میں کر بھی کیا کر سکتا تھا؟ کسی نادیدہ قوت سے ٹکرانا میرے بس کا روگ نہیں تھا۔ میں اپنے پریشان خیالات میں الجھا ہوا ٹہلنے میں مصروف تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ انکا انگڑائی لے کر اٹھ چکی ہے اور میری حالت پر زیر لب مسکرا رہی ہے۔ اس کی مسکراہٹ نے اس وقت جلتی پر تیل کا کام کیا۔
میں تلملا کر رہ گیا اور اس پرسرار وجود کو کوئی سخت بات کہنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اس نے ایک توبہ شکن انگڑائی لی اور طویل جمائی لیتے ہوئے بڑی بے تکلفی سے پوچھا، جمیل صاحب کہیے، آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، میں نے جلے کٹے لہجے میں کہا، بلکہ اس وقت تو میں بہت اچھے موڈ میں ہوں۔ تم کملا کے بارے میں سوچ رہے ہو نا؟ انکا نے اپنے سرخ زبان اپنے ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے اپنی روایتی بے تکلفی سے جواب دیا۔ وہ واقعی بڑے خوبصورت جسم کی لڑکی تھی جمیل، خون تو اس کا بے حد اچھا تھا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد مجھے اتنا ذائقے دار خون نصیب ہوا ہے، اور اب جب میں پھانسی پر چڑھ جاؤں گا تو تم میرا خون بھی چٹخارے لے لے کر پی جانا، میں نے جھلا کر کہا۔ پتہ نہیں تمہارا خون کیسا ہو، انکا نے بڑی شوخی سے جواب دیا، اس سے پیشتر کسی عیاش آدمی کا خون پینے کا اتفاق کبھی ہوا نہیں ہے۔ ویسے سنا ہے کہ آوارہ گردوں کا خون بے حد کڑوا اور بدمزہ ہوتا ہے۔ آج وہ بہت مست معلوم ہوتی تھی۔ انکا، میں نے بے بسی کی حالت میں بڑی لجاجت سے کہا، خدا کے واسطے تم اب میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہ بھولوں گا۔ بڑے احسان فراموش معلوم ہوتے ہو جمیل، کیا تم بھول چکے ہو کہ تمہیں یہ عیش و عشرت کس کی بدولت حاصل ہوا ہے؟ انکا کے لہجے کی سنجیدگی میں نے بطور خاص محسوس کی۔ میں جانتا ہوں، لیکن جب میں ہی نہ رہوں گا تو پھر یہ سب کچھ کس کام آئے گا؟ میں رو دینے والے لہجے میں بولا۔ انکا نے مجھے چمکارتے ہوئے کہا، تم سچ مچ بہت خوفزدہ نظر آ رہے ہو۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کیا میں تمہارے لیے بے گناہ لوگوں کا خون بہاتا رہوں گا؟ سنو جمیل، انکا اچانک بڑی سنجیدگی سے بولی، جب تک میرا وجود تمہاری ذات سے منسلک ہے تمہیں کوئی خطرہ پیش نہیں آ سکتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ وقتی طور پر کچھ پریشانیاں پیش آ جائیں، مگر تم ان پر بآسانی قابو پا سکتے ہو۔ انکا کے لہجے میں نہ جانے وہ کون سا جادو تھا کہ مجھے سکون مل گیا۔ پھر بھی جب میں نے اپنے ملازم کے بارے میں تفصیل سے اسے آگاہ کیا تو وہ بڑی بے پرواہی سے بولی، مجھے علم ہے کہ وہ تم سے ناراض ہو کر چلا گیا ہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت تھانے میں بیٹھا اپنا بیان لکھوا رہا ہے اور پولیس کوئی دم میں یہاں پہنچنے والی ہے، مگر تمہیں گھبرانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ تم پولیس کا منہ بند کرنے کے لیے دولت کا استعمال بھی بخوبی جانتے ہو۔ ملازم کا کیا ہوگا؟ اس کی فکر مت کرو، میں سب ٹھیک کر لوں گی، انکا نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پھر بہت اعتماد کے ساتھ بولی، جب تک تم میرے ساتھ کیے ہوئے عہد پر قائم رہو گے اور مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرو گے، میں تمہارا برابر تحفظ کرتی رہوں گی۔ لیکن جس روز بھی تم نے ایسا کیا، اس روز میں تمہیں ایسی مصیبت سے دوچار کروں گی کہ تمہیں بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا۔ مجھے معلوم تھا کہ انکا جو کچھ کہہ رہی ہے اسے کر گزرنے کی طاقت بھی رکھتی ہے، اس لیے میں نے کوئی جواب نہ دیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ دیکھیں یہ آفت کب تک میرے سر پر مسلط رہتی ہے۔ جمیل، تمہیں ایک خوشخبری سناؤں؟ کچھ دیر بعد انکا نے مسکراتے ہوئے میرے کان میں سرگوشی کی، نرگس اصفہانی کل تک تمہارے پاس آ جائے گی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے چونکتے ہوئے دریافت کیا۔ نرگس اصفہانی کا نام سن کر میں اپنی ساری پریشانیاں فوراً بھول گیا۔ اپنی محبوبہ کا نام سنتے ہی میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ مجھے کیا نہیں معلوم جمیل صاحب، انکا نے میرے سر پر کھڑے ہو کر کہا، پھر اپنے دیدے مٹکانے لگی۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ نرگس آتے ہی تم سے شادی کی درخواست کرے گی، جسے تم فوراً قبول کر لو گے۔ سچ؟ میرے ذہن میں شہنائیاں بجنے لگیں، لیکن باہر سے ابھرنے والے قدموں کی آواز نے شہنائیوں کی آواز کو دبا دیا، اور پھر وہی ہوا جس کا اظہار ابھی چند لمحے پیشتر انکا مجھ سے کر چکی تھی۔ پولیس کا ایک انسپکٹر 2 سپاہیوں اور میرے ملازم کے ساتھ جس وقت میرے کمرے میں داخل ہوا تو میرا دل دہل کر رہ گیا۔ انکا نے اس موقع پر ایک بار بھی میری ڈھارس بندھائی۔ دیکھو جمیل، پولیس والوں کے سامنے کسی قسم کی بزدلی کا ثبوت مت دینا، ہمت سے کام لینا اور اس بات کو ماننے سے صاف انکار کر دینا کہ تم کملا نامی کسی لڑکی کو جانتے ہو۔ ہاں، جب پولیس زیادہ کریز کرے تم وقتی پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انسپکٹر کی مٹھی گرم کر دینا۔ انکا کی بات سن کر میں اپنی جگہ محتاط ہو گیا اور اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پا لیا، اور انسپکٹر کو یوں گھورنے لگا جیسے مجھے اس کا بلا اجازت مکان میں داخل ہونا ناگوار گزرا ہو۔ انسپکٹر کچھ دیر تک خاموش کھڑا میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیتا رہا، پھر بغیر کسی تمہید کے اصل مقصد کی طرف آ گیا۔ وہ مجھ سے کملا کے بارے میں کچھ معلوم کر لینے کی جان توڑ کوشش کر رہا تھا۔ میرا نمک حرام ملازم قریب ہی کھڑا ہماری گفتگو سن رہا تھا، لیکن مجھے اس کی موجودگی کی مطلق بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انکا کے مشورے کے پیش نظر میں نے انسپکٹر کو اپنا بیان یہی دیا تھا کہ میں کملا نامی کسی لڑکی سے واقف نہیں ہوں
اور یہ کہ آج میں پہلی مرتبہ اس نام کو اس کی زبان سے سن رہا ہوں۔ انسپکٹر، جو اس خیال سے اچانک میرے کمرے میں دندناتا ہوا گھس آیا تھا کہ مجھے ملازم کے دیے ہوئے بیان کے تحت مروب کر لے گا، مجھے ایک ٹھوس چٹان کی طرح اٹل دیکھ کر میری طرح مایوسی کا شکار نظر آ رہا تھا۔ لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور مجھے گھورتے ہوئے بولا، جمیل صاحب، کیا آپ اس شخص سے واقف ہیں؟ جی ہاں، میں نے بڑے بے پرواہی سے اپنے ملازم کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ میرا ملازم رہ چکا ہے۔ گویا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ صبح تک یہ آپ کی ملازمت میں تھا؟ جی ہاں۔ کیا میں یہ دریافت کر سکتا ہوں کہ آپ نے اسے کس وجہ سے اپنی ملازمت سے برخاست کیا تھا؟ انسپکٹر نے کسی قدر طنز کے ساتھ کہا۔ انسپکٹر، میں نے ذرا خفگی سے کہا، میں بیہودہ قسم کے ملازموں کو برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ ویسے بھی کسی ملازم کو ملازمت سے برخاست کر دینا کوئی جرم نہیں ہے۔ جمیل صاحب، انسپکٹر بدستور رکھائی سے بولا، کیا کملا کے قتل کی کہانی آپ اخبارات میں پڑھ چکے ہیں؟ محض سرخی کی حد تک، تفصیل میں اس لیے وقت ضائع نہیں کیا کہ مجھے جرائم سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ لیکن آپ کے ملازم کا بیان ہے کہ مقتولہ رات آپ کی خوابگاہ میں آپ کے ساتھ موجود تھی۔ اگر آپ میرے ملازم کے بیان کو اس قدر اہمیت دے رہے ہیں تو شوق سے اس کی چھان بین کر لیں، میں نے بے پرواہی سے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ انسپکٹر مجھے گھورتے ہوئے بولا، گویا آپ کو اس حقیقت سے انکار ہے کہ چوپاٹی پر پائی جانے والی لاش جس عورت کی ہے وہ رات گئے تک آپ کے پاس تھی۔ یہ سراسر بہتان ہے انسپکٹر، میں نے قدرے برہمی کا مظاہرہ کیا۔ محض ایک ملازم کے بے سروپا بیان پر آپ مجھے قتل کا مجرم گرداننے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ بہت خوب۔ پولیس انسپکٹر اس پر نہ جانے کیوں مسکرا دیا۔ اس کی دوررس نگاہیں کسی بھوکے عقاب کی مانند میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ کچھ توقف کے بعد اس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا، مسٹر جمیل، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی کار اس وقت کہاں ہے؟ گیراج میں نے تیزی سے جواب دیا۔ میں اسے ایک نظر دیکھنا چاہوں گا۔ بڑے شوق سے دیکھیے، میں نے ناراض سا ہوتے ہوئے کہا۔ پھر انسپکٹر کو ساتھ لیے باہر کی طرف لپکا ہی تھا کہ انکا، جو بڑی سنجیدگی سے میرے سر پر بیٹھی حالات کا جائزہ لے رہی تھی، مجھ سے بولی، جمیل، اب وقت آ گیا ہے کہ تم انسپکٹر کو خریدنے کی کوشش شروع کر دو۔ کار کے اندر ساحل سمندر کی جو تھوڑی بہت ریت موجود ہے وہ تمہیں پھنسانے کے لیے انسپکٹر کی رہنمائی بھی کر سکتی ہے۔ انکا نے جس خطرے کا اشارہ کیا تھا اسے محسوس کر کے اچانک رک گیا تو انسپکٹر مجھے مخاطب کر کے بولا، کیوں مسٹر جمیل، آپ رک کیوں گئے؟ کیا گاڑی کا معائنہ کرانے میں آپ کو کوئی ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں، میں نے جلدی سے کہا اور خود پر قابو پاتے ہوئے بڑی نرمی سے بولا، انسپکٹر، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ فرمائیے۔ انسپکٹر مجھے نرم پڑتا دیکھ کر مسکرا دیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ انسپکٹر کے میرے ملازم نے موقع کی نزاکت سے فائدہ اٹھا کر مجھے پھانسنے کی کوشش کی ہے۔ کیا مطلب؟ انسپکٹر نے مجھے وضاحت طلب نظروں سے گھورا۔ اسے میری نجی مصروفیات کے بارے میں بھی تھوڑا بہت علم ہے، جس کی بنا پر وہ مجھے متعدد بار بلیک میل کر چکا ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں خاکہ مرتب کر کے اس میں رنگ بھرنا شروع کیا۔ آج صبح بھی اس نے مجھ سے ایک لمبی رقم کا مطالبہ کیا تھا۔ میرے انکار پر اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ مجھے کملا کے کیس میں بھی ملوث کر سکتا ہے۔ اس نے مجھے صبح کے اخبارات بھی دکھائے تھے۔ میں سمجھا نہیں کہ آخر وہ آپ کو کملا کے قتل میں کس طرح ملوث کر سکتا تھا۔ اس لیے میں ایک لمحہ کے لیے گڑبڑا گیا، پھر جلدی سے اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پا کر بولا، انسپکٹر، بات دراصل یہ ہے کہ کملا ایک دو بار پہلے بھی میرے مکان پر آ چکی ہے۔ کملا کی ایک سہیلی جو آج کل مجھ سے ناراض ہے اس راز سے واقف ہے جس کا علم میرے ملازم کو بھی ہے۔ اس نمک حرام نے یہی کہا تھا کہ اگر میں نے اس کی منہ مانگی رقم دینے سے انکار کیا تو وہ کملا کی سہیلی سے میرے خلاف بیان دلوا کر مجھے پھنسوا دے گا۔ اگر یہ حقیقت ہے مسٹر جمیل تو مجھے آپ کے ملازم کی چالاکی کی داد دینا پڑے گی۔ اس نے واقعی آپ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ انسپکٹر، میں نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کملا کے قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ درست فرما رہے ہوں، لیکن کیا میں یہ دریافت کر سکتا ہوں کہ آپ کے ملازم نے آج صبح آپ سے کتنی رقم کا مطالبہ کیا تھا؟ انسپکٹر نے اپنا آخری جملہ ذرا دبی زبان میں بڑے معنی خیز لہجے میں ادا کیا۔ 25,000، میں نے تلملا کر بڑی شاندار اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ پہلے بھی یہ مردود کئی بار مجھ سے 1,500 ٹھگتا رہتا ہے۔ حالات کے پیش نظر آپ کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے جمیل صاحب، انسپکٹر نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسے موقع پر اگر 1,00,000 1.5 لاکھ خرچ کر کے بھی آپ اپنی گول و خاصی کرا لیں تو سودا مہنگا تو نہیں ہوگا۔ میں سمجھ گیا کہ میرا شکار میرے بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکا ہے، چنانچہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد میں نے کھل کر انسپکٹر سے سودا کر لیا اور اس کی مطلوبہ رقم اسے دے دی۔ جب وہ رخصت ہونے لگا تو میں نے کہا، انسپکٹر، کہیں یہ مردود کسی اور بڑے افسر سے رابطہ قائم کر کے مجھے پریشان کرنے کی کوشش تو نہیں کرے گا؟
کیسی باتیں کرتے ہیں آپ جمیل صاحب؟ انسپکٹر نے اس بات بڑی اپنائیت سے جواب دیا۔ کیا مجال ہے اس کی کہ ایک لفظ بھی آپ کے خلاف زبان سے نکال سکے، اور پھر میں جو ہوں آپ کے ساتھ۔ انسپکٹر کے جانے کے بعد میں نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ پھر سب سے پہلے کام میں نے یہی کیا کہ گاڑی کو گیراج سے نکال کر سروس اسٹیشن چھوڑ آیا۔ انکا نے مجھے بتایا کہ انسپکٹر نے 1.5 لاکھ کی رقم میں سے 2,000 روپے ملازم کو دے دیے ہیں، اور سختی سے ہدایت کر دی ہے کہ اگر اس نے اس سلسلے میں زبان سے ایک لفظ بھی نکالا تو اچھا نہ ہوگا۔ میں انکا کی بات سن کر چپ رہا تو اس نے کہا، یہ اب تمہارا منہ کس لیے پھولا ہوا ہے؟ کیا اب بھی تمہیں کسی بات کا خطرہ ہے؟ خطرہ تو نہیں، ہاں البتہ یہ سوچتا ہوں کہ آخر اس طرح کب تک پھانسی کے تختے سے بچتا رہوں گا، میں نے مردہ سی آواز میں جواب دیا۔ جب تک تم اپنے کیے ہوئے عہد کو نبھاتے رہو گے۔ کیا تم اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے انسانی خون کے بجائے کوئی اور ذریعہ تلاش نہیں کر سکتی؟ میں نے کچھ سوچ کر پوچھا تو ان کا برہم ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اسے میرا سوال بہت برا لگا ہے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میں اسے کسی آئینے میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ اپنے نچلے ہونٹ کو بڑی جھلاہٹ میں کاٹ رہی تھی اور مجھے قہر آلود نگاہوں سے گھورے جا رہی تھی۔ میں نے اسے غصیلی حالت میں دیکھا تو خاموشی سے اپنے کمرے میں آیا اور تھکن اتارنے کی خاطر بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ جمیل، انکا نے مجھے سخت لہجے میں مخاطب کیا، اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر کوئی عتاب نازل نہ ہو تو آئندہ کبھی میرے حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ انسانی خون میری غذا ہے، مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کیوں ہے اس کی جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ چند لمحے میں آنکھیں بند کیے پڑا اپنے خیالات میں الجھا رہا۔ پھر جب میں نے محسوس کیا کہ انکا میرے سر پر لیٹ کر دوبارہ محو خواب ہو چکی تو میں آہستہ سے اٹھا اور نہانے کی غرض سے باتھ روم کی طرف چل دیا۔ اس روز میں تمام دن گھر میں پڑا رہا۔ ملنے جلنے والے آئے تو میری ہدایت کے مطابق چوکیدار نے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں گھر پر موجود نہیں ہوں۔ شام کو میں کپڑے تبدیل کر کے باہر نکلا۔ سروس اسٹیشن پر جا کر میں نے اپنی گاڑی لی اور پھر ایک چکر شہر کا لگا کر واپس اپنے گھر پلٹ آیا اور اپنی خوابگاہ میں بند ہو کر بیٹھ رہا۔ بمبئی میں پہلا دن تھا جو میں نے بالکل تنہا رہ کر کاٹا تھا۔ مجھے انکا پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، جو بجائے میری دلجوئی کرنے کے مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، شاید اس لیے کہ میں نے اسے انسانی خون پینے سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ میرے سر پر نیم دراز ہے اور کوہنی پر ٹھوڑی ٹکائے کسی گہری سوچ میں غرق ہے۔ مجھے اس کے چہرے پر آج خلاف توقع بہت زیادہ سنجیدگی نظر آ رہی تھی۔ ایک دو بار میری جی میں آئی کہ انکا سے کچھ بات کروں، لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ رات آئی تو مجھے تنہائی کا احساس شدت سے ستانے لگا۔ میں نے جی کو بہلانے کی خاطر شراب کا سہارا تلاش کر لیا اور اس وقت تک پیتا رہا جب تک میرے اعصاب میرے قابو میں رہے۔ پھر یہ سلسلہ اس وقت ختم ہوا میں جب غالباً بے ہوش ہو گیا تھا، یا پھر ممکن ہے کہ مجھ میں زیادہ پینے کی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ رات کس طرح گزری مجھے کوئی علم نہیں، لیکن دوسرے دن میری تمام الجھنیں اور پریشانیاں ختم ہو گئیں، اور اس کی وجہ نرگس اصفہانی کی ذات تھی۔ نرگس اصفہانی جسے میں دل و جان سے چاہتا تھا اور جس کے حصول کے لیے میں نے پہلی بار انکا کے کہنے پر جمشید کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، اچانک میرے سامنے آئی تو میں سب پریشانیاں یکسر فراموش کر کے اس کے سراپا میں گم ہو گیا۔ پھر میری اور اس کی باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ محض میری خاطر اپنے والدین اور اپنی کروڑوں کی جائیداد سے منہ پھیر کر میرے پاس آئی ہے۔ نرگس کی اس محبت اور قربانی کے جذبے کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ نرگس، تمہیں پا لینے کے بعد میں یوں محسوس کر رہا ہوں جیسے میں دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین انسان ہوں۔ اب ہم کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری تھی، ادھوری ہے اور ادھوری رہے گی، میں نے جذبات میں کہا۔ یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں، نرگس نے دبی زبان میں جواب دیا۔ میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا، لیکن اتنی جلدی کیا ہے؟ نہیں جمیل، جب تک تم مجھے اپنا نہیں لیتے میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ دنیا والے کیا کہیں گے؟ میں نے نرگس کو بتہرا سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ کچھ دن رک جائے تاکہ شادی کی رسوم دھوم دھام سے پوری کی جا سکیں، لیکن نرگس کسی طرح میری یہ بات ماننے پر آمادہ نہ ہوئی۔ اس نے یہی کہا تھا کہ وہ کسی قسم کے ہنگاموں کو پسند نہیں کرے گی، مبادا شادی کی اطلاع اس کے والدین کو ملے اور وہ اسے واپس لے جانے کے لیے پریشان کرنے کی کوشش کریں۔ بات چونکہ معقول تھی اس لیے میں نے مزید اصرار نہیں کیا
اور اسی روز شام کو ایک قاضی کو بلا کر 2 گواہوں کی موجودگی میں جو میرے دفتر کے ملازم تھے نکاح پڑھوا لیا۔ نرگس اصفہانی سے شادی کر لینے کے بعد میں نے اپنی تمام بیرونی مصروفیات یکسر ختم کر دی تھیں۔ اگر کوئی خاص آدمی ملنے کی غرض سے آتا تو اسے روک لیا جاتا، ورنہ بیشتر کو دروازے ہی سے یہ کہہ کر واپس کر دیا جاتا کہ صاحب گھر پر نہیں ہے۔ فون کرنے والوں کو بھی اسی انداز میں ٹال دیا جاتا تھا۔ میرے شب و روز نرگس کی رفاقت میں گزر رہے تھے۔ ہمہ وقت اس کی زلفوں کے چھاؤں تلے لیٹا ایک انوکھی دنیا میں گم رہتا۔ سچ پوچھئے تو میرا دل ایک لمحے کے لیے بھی نرگس سے دور ہونے کو نہیں چاہتا تھا۔ اس کے والہانہ پن اور خوبصورت باتوں نے مجھے اس قدر مدہوش کر رکھا تھا کہ مجھے وقت کا اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ رات کب آئی اور صبح کب دوپہر کے ہنگاموں میں مدغم ہو جاتی تھی، مجھے ان باتوں کا نہ تو کوئی دھیان رہتا اور نہ میرے پاس فرصت کا کوئی ایسا لمحہ تھا جو میں ان باتوں پر غور کر سکتا۔ نرگس کو اپنا بنا لینے کے بعد میرے اندر ایک نیا انقلاب رونما ہو رہا تھا۔ اب میں نے سٹا اور ریس کھیلنا ترک کر دیا تھا۔ رہا دولت کی فراوانی کا سوال، تو پہلے انکا کی پرسرار قوتیں میرے کام آتی تھیں، اور اب نرگس کے قدموں کی برکت سے مجھے دنیا کا سارا عیش و آرام حاصل تھا۔ میرے کاروبار میں حیرت انگیز طور پر ترقی ہو رہی تھی۔ میں ان بدلتے ہوئے حالات سے مطمئن تھا۔ مجھے امید ہو چلی تھی کہ اب میری زندگی بڑے سکون اور آرام سے گزرے گی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب میں کبھی برے کاموں کی طرف دھیان نہیں دوں گا، لیکن کبھی کبھی یہ خیال کہ انکا کا وجود بدستور میرے سر پر مسلط تھا مجھے فکر مند کر دیتا۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا کہ کہیں کیے ہوئے عہد کے مطابق پھر مجھے اس کے لیے انسانی خون فراہم نہ کرنا پڑے۔ کئی بار میں نے بڑی سنجیدگی سے اس بات پر غور کیا تھا کہ نرگس کو، جو اب میری شریک زندگی تھی، انکا کے بارے میں کچھ بتا کر اس سے کوئی مشورہ مانگوں، لیکن کملا کی موت کے وقت انکا نے مجھے جو دھمکی دی تھی، میں اس سے اس قدر خوفزدہ تھا کہ چاہنے کے باوجود شادی کے 20-25 دن بعد تک بھی نرگس سے انکا کے بارے میں کچھ نہ کہہ سکا۔ مجھے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ جو بات میری زبان سے نکلتی تھی اس کا علم انکا کو ہو جاتا تھا۔ البتہ جو بات میں دل میں سوچا کرتا تھا، ابھی تک اس کے بارے میں مجھے شبہ تھا کہ انکا اس کے بارے میں نہیں جان سکتی ہے۔ میری شادی کو تقریباً 1 ماہ گزر چکا تھا۔ اس تمام عرصے میں انکا برابر میرے سر پر موجود رہی تھی، لیکن روٹھی روٹھی سی۔ اس نے مجھ سے کوئی بات کہی تھی اور نہ ہی میں نے اسے مخاطب کرنے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ میں ہمیشہ عالم تصور میں محسوس کرتا جیسے انکا مجھ سے بے حد ناراض ہے۔ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا کہ وہ غصیلی آنکھوں سے مجھے گھور رہی ہے۔ میں جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا اور پھر نرگس سے باتوں میں الجھ کر انکا کے وجود کو وقتی طور پر بھلانے کی کوشش شروع کر دیتا۔ ویسے دل ہی دل میں ہمیشہ یہی دعا مانگتا رہتا کہ خدا کرے انکا مجھ سے ہمیشہ یوں ہی روٹھی رہے اور ہمارے درمیان گفت و شنید کا سلسلہ دوبارہ کبھی قائم نہ ہو، کہیں مجھے پھر اس کے لیے کسی بے گناہ کو قتل نہ کرنا پڑے۔ تو ناظرین، یہ تھی انکا کی دوسری قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دیکھنا یہ ہے کہ ابھی نرگس اصفہانی سے شادی کر لینے کے بعد کیا سیٹھ جمیل اپنے زندگی کو بدلاؤ کی طرف لے کے جانے میں کامیاب ہو سکے گا، اور کیا وہ انکا سے جان کسی طریقے سے بھی چھڑوا سکے گا۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ کل انکا کی اگلی قسط کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور کومنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کہانی کیسی لگی اور آپ ہم سے کون سی اور کہانیاں سننا چاہیں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔